السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ قرض بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، کوئی دعا بتا دیں اللہ رب العزت میرا قرض اتار دے۔ اس حوالے سے دو تین دعائیں بڑی ہی اہم ہیں۔ ایک دفعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک آدمی علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے آ کر کچھ تعاون مانگا کہ وہ کسی کا غلام ہے اور اس نے طے کیا تھا کہ اتنے پیسے دوں اور آپ آزاد ہو سکتے ہو، تو میں وہ پیسے پورے نہیں کر رہا، تو آپ میرا کوئی تعاون کریں۔ تو علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاتا ہوں جو مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور تیرے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا، سبیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا، تو اللہ تعالیٰ وہ تیرا قرض اتار دے گا۔ اور وہ دعا یہ بتائی تھی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو بڑی شاندار دعا ہے یہ، اے اللہ اپنے حلال کے ساتھ مجھے اپنے حرام سے کافی ہو جا، اور اپنے فضل کے ساتھ دوسروں سے مجھے غنی کر دے۔ تو یہ بڑی شاندار دعا ہے، ایک تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزالہ الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو اس میں بھی قرض سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ میں تجھ سے ہر قسم کے غم، پریشانیاں اور کسی بھی کام سے عاجز آ جانے، سستی سے، بخل سے، کنجوسی سے، بزدلی سے اور قرض کے چڑھ جانے سے پناہ مانگتا ہوں، اور لوگوں کے میرے اوپر غالب آ جانے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس میں قرض سے پناہ مانگی گئی ہے، یہ بھی شاندار دعا ہے، صحیح بخاری میں یہ دعا موجود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک دعا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی بڑی شاندار دعا ہے، دعا تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن اگر اس کو یاد کر لیا جائے یا اوپر سے دیکھ کر اس کو پڑھ لیا جائے، اگر زبانی یاد نہیں ہے تو یہ دعا بھی بڑی شاندار دعا ہے۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم وربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ یہ صحیح مسلم میں 2713 نمبر حدیث پر یہ دعا موجود ہے۔ تو یہ دعا بھی بڑی شاندار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو اس کی اسماء و صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کی گئی ہے کہ اللہ میرا قرض اتار دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا اہتمام کرنا ہے، اے اللہ تو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے، ہمارا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ تو ہی دانے کو گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، تورات انجیل فرقان کا نازل کرنے والا تو ہے۔ میں تجھ سے ہر چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور تو ہی بعد میں ہر چیز کے بعد بھی تو باقی رہنے والا ہے، اور تیرے بعد کسی بھی چیز کا وجود نہیں۔ تو ہی ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، تو ہی ظاہر ہے اور تیرے اوپر کچھ نہیں ہے، اور تو باطن ہے، تو اس سے زیادہ مخفی کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ مجھ سے میرا قرض اتار دے اور مجھے فقر سے کفایت کر دے، مجھے فقر سے غنی کر دے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو مختلف اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کی گئی ہے کہ اللہ میرا قرض اتار دے اور فقیری سے مجھے بچا لے۔ تو یہ دعا بھی اگر زبانی یاد نہیں ہوتی تو اوپر سے دیکھ کر رات کو سوتے وقت اس کو پڑھ لیں، 2713 نمبر حدیث پہ ہے، اور اس کو روٹین بنائیں، روزانہ سوتے وقت دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ دعا پڑھا کریں
اور اسی طرح دیگر جو اوپر دو دعائیں میں نے بتائی ہیں، بالخصوص یہ دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس کو بھی کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اہتمام کر دے گا، کوئی بندوبست کر دے گا جس کے ساتھ آپ کا قرض اتر جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔